نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب ولك الجنة. انسان فطری طور پہ جذبات کی روح میں بہہ جانے والا، جلد باز اور ناعاقبت اندیش ہے. غصہ یہ انسان کی کمزوری اور وہ طیش میں آ کے، غصے میں آ کے غلط فیصلے اور بعض دفعہ حد سے تجاوز بھی کر جاتا ہے. غصے میں در حقیقت انسان کی آزمائش ہوتی ہے، اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، مغفرت، جنت کی خاطر اور تقوی اختیار کرتے ہوئے اپنے غصے کو اپنے کنٹرول میں رکھتے ہیں، اپنے قابو میں رکھتے ہیں، ایسے باکمال اور اہل ایمان کا وصف اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان انداز سے، ان الفاظ میں بیان کیا کہ وَصَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، کہ ایک دوسرے سے بڑھ کے دوڑو، ایک دوسرے سے آگے نکلو اپنے رب کی جانب سے بخشش اور اس کی جنت کی طرف کہ جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر. اور وہ کن لوگوں کے لیے اللہ نے وہ جنت تیار کر رکھی ہے؟ اعدت للمتقین، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے، متقی لوگوں کے لیے. اب متقین کی صفات اللہ تبارک و تعالیٰ بتلاتے ہیں کہ ينفقون في السراء والضراء، حالات اچھے ہیں یا حالات اچھے نہیں ہیں، جس قدر ان کے لیے ممکن ہوتا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. حالات اچھے ہیں تو زیادہ خرچ کر لیتے ہیں، حالات اچھے نہیں چل رہے تو کم خرچ کرتے ہیں، لیکن کرتے ہیں، ہر حال میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں. والکاظمین الغیظ، اور دوسری بڑی ان کی صفت یہ ہوتی ہے کہ غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں. متقی لوگ، اللہ کے نیک لوگ، وہ غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں. والعافین عن الناس، لوگوں کو درگزر کرنے والے، لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں. واللہ یحب المحسنین، اور یہ نیکی ہے لوگوں کو درگزر کرنا، لوگوں کو معاف کرنا، غصے کو پی جانا اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اوصنی، مجھے کوئی وصیت کر دیجیے. تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لا تغضب. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ ایک ہی وصیت مختصر کر رہے ہیں کہ آپ غصہ نہ کریں. ایک اور حدیث کے اندر یہ الفاظ ہیں، وہ صحابی بار بار کہہ رہے ہیں اور آپ علیہ السلام انہی الفاظ کو دہرائے جا رہے ہیں، لا تغضب ولک الجنہ. میرے صحابی غصہ نہ کیا کر، آپ کو اللہ جنت دیں گے. میرے صحابی غصہ نہیں کیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنت دیں گے. اور غصہ، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ یہ ظلم اور زیادتی کا سبب ہوتا ہے. کیونکہ بہت سی برائیاں اس غصے کی وجہ سے جنم لیتی ہیں. زبان غلط استعمال ہوتی ہے، ناجائز استعمال ہوتی ہے، اور ہاتھ غلط اٹھ جاتے ہیں، اور بعض دفعہ یہ قتل و غارت کا سبب بھی بن جاتا ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر. مسلمان کو صرف گالی کوئی دیتا ہے تو یہ بھی گناہ ہے، اور اس کو قتل کرنا یہ تو کفریہ کام ہے، یہ کافروں کا کام ہے. اور کوئی اگر غصے پہ کنٹرول کر لیتا ہے، قابو پا لیتا ہے، تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من کظم غیظا وهو قادر علی ینفذہ اللہ، جو اپنے غصے کو اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے اور وہ غصہ نکالنے پہ قادر بھی تھا. اگلا بندہ بیچارہ ماڑا تھا، یہ اپنا غصہ اس پہ نکال سکتا تھا، لیکن اللہ کی رضا کے لیے پی جاتا ہے اپنے غصے کو، بس چپ کر جاتا ہے اور غصے کو پی جاتا ہے، اپنے اندر دبا لیتا ہے. تو کیا ہوگا؟ دعاؤہ اللہ عز وجل علی رؤوس الخلائق یوم القیامہ. کل اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مخلوقات کے سامنے اس کو بلائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جنتی عورتوں میں سے کہیں گے جو عورت آپ کو پسند ہے آپ بولے. یہ اعزاز اس کو ملنے والا ہے کہ تمام مخلوقات کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلانے والے ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ غصہ کوئی اگر اپنا اظہار اس کا کرتا ہے اور اگلے بندے کو اچھا خاصا مار پیٹ لیتا ہے، ہم کہتے ہیں بڑا طاقتور آدمی ہے اور بڑا نوجوان ہے جناب، بڑی اس کے اندر ہمت اور طاقت ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب. نوجوان وہ نہیں، طاقتور وہ نہیں ہے جو اپنا کسی کو پچھاڑ دیتا ہے، کسی کو گرا دیتا ہے مقابلہ بازی میں، بلکہ پہلوان اور صحیح معنوں میں ہمت والا اور طاقت والا وہ ہے جو اپنے غصے کو اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے.
غصے کو پی جاتا ہے، غصے کو قابو کر لیتا ہے۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے غصہ ختم کرنے کا علاج بھی بتایا کہ جب ایک شخص کو دیکھا کہ غصے سے اس کی رگیں پھول رہی ہیں اور چہرہ اس کا سخت سرخ ہو چکا ہے، تو آپ نے فرمایا تھا انی لأعلم کلمۃ فإنها لذهب عنه، کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں اگر یہ کہہ دیتا تو اس کا غصہ ختم ہو جاتا، اور وہ کیا تھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھ لیتا تو اس کا غصہ ختم ہو جاتا، کیونکہ شیطان یہ لے کے آتا ہے، شیطان کی طرف سے آتا ہے، اور شیطان در حقیقت یہی چاہتا ہے کہ ان کے درمیان بغض عداوت بڑھے اور زیادہ جھگڑا اور فساد ہو، اور شیطان کی یہ فطر دلی خواہش ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کو آپس میں لڑا کے رکھے۔ اور دوسرا حل یہ بتایا تھا کہ اذا غضب احدکم فلیسکت، جب آپ کو غصہ شدید آ رہا ہے تو کوشش کریں کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھ لیں، آپ خاموش ہو جائیں، اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھ لیں تو یہ غصہ ختم ہو سکتا ہے۔ اور تیسرا علاج یہ بھی بتایا کہ اذا غضب احدکم وهو قائم، جب کسی کو غصہ آتا ہے اور وہ کھڑا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ بیٹھ جائے، اور اگر پھر بھی نہیں غصہ جا رہا تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ لیٹ جائے، وہ دیکھے کہ میں اسی مٹی سے بنا ہوں، اسی مٹی میں نے مل جانا ہے، میں کیا چیز ہوں، یہ اپنے ذہن میں تصور لائے گا، وہ لیٹے گا تو پھر کیا ہوگا، اس کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے ہم اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا، ایسے لوگ بڑے محبوب ہوتے ہیں، ایسے پیارے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔